ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ مزید ایسے بہترین معلومات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیزا مینا کو جادو سے دلچسپی اس وقت ہوئی جب ان کی 5ویں سالگرہ پر ایک جادوگر کو خصوصی پرفارمنس کے لیے بلایا گیا۔ اس کے معمولی کمالات سے لیزا اس قدر متاثر ہوئی کہ دن رات ان کے بارے میں ہی سوچنے لگی۔ ان کی اس دلچسپی کے بارے میں ان کے سارے خاندان کو بھی بخوبی علم تھا، چنانچہ 10 سال کی عمر میں انہیں کرسمس گفٹ کے طور پر میجک سیٹ ملا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے اس کی مدد سے مختلف کمالات دکھانے شروع کر دیے۔ اپنے اس شوق کو مزید پروان چڑھانے کے لیے لیزا مینا نے مقامی لائبریری سے استفادہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پبلک لائبریری کی کتابوں کی مدد سے لیزا نے کئی کمالات سیکھ لیے اور صرف 11 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا شو کیا اور $8 کمائے۔ اس شو کے بعد آس پاس کے علاقوں میں انہیں شو کے لیے بلائے جانے لگا اور ان کا نام لیزا ایلائی پاپ دی کلاؤن رکھ دیا گیا۔ چنانچہ قصبہ بھر میں بچوں کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے لیزا کو میجک شو دکھانے کے لیے بلایا جانے لگا۔ چھوٹے چھوٹے کمالات دکھاتے لیزا جادو کے فن پر عبور حاصل کرتی چلی گئی۔ کالج میں جانے سے پہلے لیزا نے لاس ویگاس میں ہونے والے جادوگروں کے ایک مقابلے میں شرکت کی۔ اس مقابلے میں جہاں لیزا کے کمالات کو پسند کیا گیا، وہاں لیزا کو بہت سے نامور جادوگروں سے ملاقات اور ان کے کمالات سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ صرف 18 سال کی عمر میں لیزا نے ملکی اور غیر ملکی سطح پر خاصی شہرت حاصل کر لی تھی اور وہ قریب 2000 شو کر کے ایک باقاعدہ انٹرٹینر کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ جادوئی کمالات اور ان سے حاصل ہونے والی شہرت نے لیزا کو کالج میں بھی آسانیاں فراہم کی۔ وہ اساتذہ اور ساتھی طلباء میں خاص مقبول تھی۔ کالج کے بعد لیزا نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور نفسیات میں گریجویشن کی۔ ساتھ جادو پر تحقیق اور اپنے کمالات کو عروج دینے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس دوران ایک شو کے دوران لیزا نے پہلی بار جیتے جاگتے انسانوں کو غائب کرنے کا دعویٰ کیا اور اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے حاضرین میں سے کچھ لوگوں کو دعوت دی۔ اس سارے عمل کو دلچسپ بنانے کے لیے لیزا نے حاضرین میں موجود خواتین سے پوچھا، کیا آپ میں سے کوئی اپنے محبوب سے تنگ ہے یا کسی کا محبوب اس کی بات نہ مانتا ہو تو وہ سٹیج پر محبوب سمیت آ جائے۔ ایک جوڑے کا انتخاب کرنے کے بعد لیزا نے خاتون کو سٹیج پر کھڑا کیا اور سینکڑوں لوگوں کے سامنے ایک سیاہ چادر خاتون کے ساتھی مرد کے اوپر ڈالی، اور جب وہ چادر ہٹائی گئی تو موصوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیزا نے اعلان کیا کہ جب تک خاتون نہیں کہے گی ان کا ساتھی واپس نہیں آ سکے گا۔ لیزا کا یہ حیرت انگیز مظاہرہ بے حد مقبول ہوا۔ بعد میں خاتون کے کہنے پر لیزا نے دوبارہ سیاہ چادر ایک کرسی پر ڈالی اور جب ہٹائی تو اس کے نیچے سے خاتون کا ساتھی مرد برآمد ہوا۔ آج لیزا کے ہر شو میں یہ خاص سیگمنٹ ضرور شامل۔ اپنے خالی ہاتھوں سے کبوتر، فاختائیں اور تاش کے پتے نکالنا تو لیزا کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ ہاتھ سے اچانک آگ کا شعلہ نکال دینا، اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کر دینا، گردن کے اندر سے رسہ ایسے گزار دینا جیسے وہ گوشت پوست کی ہی نہیں، کسی مایا چیز کی بنی ہے۔ لیزا یہ سب حیرت انگیز کمالات اس خوبصورتی سے انجام دیتی ہے کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ ایک حالیہ ٹریڈ شو کے دوران لیزا مینا نے بے شمار لوگوں کے سامنے جادوئی پراسرار دنیا کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے دنیا بھر کے جادوگروں میں ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔ اس لیے جہاں عام لوگ ان کے کمالات دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، وہاں تمام بڑی اور کامیاب کمپنیاں بھی ان کی خدمات حاصل کرنے اور اپنی پروڈکٹس کو کامیاب بنانے کے لیے ان کے پیچھے رہتی ہیں۔ دنیا کی اس سب سے بڑی جادوگرنی کا جادو حقیقتاً سر چڑھ کر بولتا ہے، اس لیے تو انہیں پراسرار دنیا کی رانی کہا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔